انشال اسکول کے بچوں نے اینول ڈے میں دیا سوشل ریفارمر بن کر سندیش۔ بیجاپور شہر کی KHB کالونی میں رہی انشال انگلش میڈیم اسکول کے 13ویں اینول ڈے کا شاندار پروگرام شہر کے رنگ مندر میں کیا گیا، جہاں بچوں نے دیش بھکتی، بھائی چارہ اور سوشل ریفارم، سماج سدھار کے سندیش کو اسٹیج پر پرفارمنس کر کے رنگا رنگ کلچرل پروگرام میں انوکھے طریقے سے اپنا جلوہ بکھیرا۔ انشال اسکول کے پرائمری اور ہائی اسکول کے بچوں نے اس پروگرام کے اختتام پر مولانا ابوبکر طیبی نے علم کی اہمیت، بچوں کی پرورش، قوم اور ملک میں ہماری ذمہ داریاں، معاشرے میں ہمارا کردار، سنویدھان کے دیے ادھیکاروں پر بات کرتے ہوئے جلسے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا کے بیش قیمتی خیالات کا فائدہ اٹھایا۔ یہاں پر موجود سینکڑوں کی تعداد میں پہنچے بچے اور ان کے والدین نے اس پروگرام میں مینجمنٹ کے ذمہ داروں میں اسکول کے فاؤنڈر چیئرپرسن مولانا رؤوف چٹرکی، شمس الدین ککیری۔ جلسے کی افتتاح صبح مولانا شکیل احمد رشادی کے ہاتھوں ہوئی۔ اس موقع پر CEO ضیاء ستارےکر، ریاض تمدڈی، ملک خطیب، ابو ایجوکیشن کے چیئرمین IA چٹرکی، شمس الدین ککیری، سرشیل کنمچناڈ، شفیع منگولی، ضمیر بانگی رہے موجود۔ اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ مولانا عبدالرؤوف صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے مسلمان بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کی خدمت فرمائی۔ کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے وہ صفر سے شروع ہوتا ہے، اور اگر اس کے نتائج اچھے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر قبولیت ہے تو پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو خصوص ہمارے علاقے میں جو یہ اسکول ہے، الحمدللہ اس کے بہت اچھے نتائج ہیں، بہت اچھے اثرات ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل تعلیم ہی سے بہتر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پڑھا لکھا آدمی اگر غریب بھی ہے تو اس کے لیے ترقی کے مواقع ہیں، بے پڑھا آدمی اگر لکھپتی بھی ہے تو اس کے لیے ترقی کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین بھی اسی کو کہتا ہے۔ قرآن میں جو پہلی سورت نازل ہوئی اور پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ لفظ اقرا سے شروع ہوئی ہے۔ اقرا یعنی پڑھ۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، وہ غار حرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو وحی نازل فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ سورہ علق ہے، جسے سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو تمہارے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پورا وہ تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم سے بھری ہوئی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی محنت فرمائی ہے۔ یہاں کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا، ساری دنیا جانتی ہے کہ مکے میں اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ صرف 13 آدمی ہوا کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور پھر مسلمانوں میں یہ تعلیم کا رواج شروع ہوا۔ نہ صرف دینی تعلیم تھا بلکہ دنیاوی علوم کا بھی اور مختلف زبانوں کے سیکھنے کا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا۔ مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو مدینے میں یہودی لوگ تھے اور ان کی زبان عبرانی تھی، عربوں کو وہ زبان نہیں آتی تھی، ان کے خطوط آتے تھے، ان کے جوابات لکھنے ہوتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم نے یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھو۔ چنانچہ وہ زبان سیکھے اور وہ بہت مختصر عرصے میں وہ اس زبان پر مہارت بھی حاصل کیے۔
اس لیے ان کی زبان کی خط و کتابت کے لیے وہ وہی زبان استعمال کرتے تھے. عربوں میں کسی کو یہ زبان لکھنا پڑھنا نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب فرمائی کہ یہ سیکھیں. جنگ بدر میں مسلمانوں کی ان کے ساتھ کافی مکے والوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو مسلمان تو فتح ہوئے اور کئی قریش کے لوگ مسلمان فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. تو ان سے فدیہ لیا جاتا تھا کہ اتنا مال دو تو آپ کو چھوڑ دیں گے. چنانچہ جس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اس سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. چنانچہ اس طرح مسلمانوں میں یہ پڑھنے لکھنے کا رواج شروع ہوا اور یہ پڑھتے 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 خلافت راشدہ کے بعد میں خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں دنیا میں جتنے سائنسدان پرانے زمانے کے ہیں اس میں سے 90% سائنسدان وہ مسلمان ہی کہلائے. جغرافیہ دان مسلمان تھے, ہسٹورینز مسلمان تھے اور فزکس اور کیمسٹری کے ایلیمنٹ جو ایجاد کرتا ہے ایجاد کرنے والے یہ سارے کے سارے مسلمان ہی تھے. چنانچہ وہاں ایک بیت الحکمت قائم کیا گیا اور وہ سائنس کانفرنس ہوا کرتی تھی. اس کے اندر وہی آدمی حصہ لے سکتا تھا جس نے کوئی پیپر پریزنٹ کرنا ہے. چنانچہ اس کے لیے بہت محنت کی گئی اور الحمدللہ دنیا کو مسلمانوں نے سائنسی علوم بھی عطا فرمائے ہیں. چنانچہ سب سے پہلی جو یونیورسٹی قائم ہوئی وہ کہتے ہیں کہ زیتونیہ کر کے ایک جگہ ہے جو اسپین میں ہے, وہاں یہ یونیورسٹی قائم ہوئی جہاں اس کے اندر دینی تعلیم دی جاتی تھی اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی. اور پھر اس کے اندر یہود نصارہ مسلم غیر مسلم سارے اس کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے. ابو علی سینا کا تو نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے آدمی تھے. وہ حافظ قرآن بھی تھے اور محدث بھی تھے اور دنیا کے سب سے بڑے معالج اور طبیب بھی کہلاتے تھے. اور یہ کتاب ہے القانون جس کا عربی میں ترجمہ بھی ہوا ہے, وہ کتاب جو ہے اس کے سلیبس کے اندر کی گئی تھی. تو یہ ایک محنت ہے. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ذرا پریشانیاں ہو گئی, تعلیم مہنگی ہو گئی اور تعلیم کاروبار کا رنگ لے لی ہے, جس کی وجہ سے غریب مسلمانوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن کا مسئلہ ہو گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ مولانا ارشد صاحب مدنی یہ فرماتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھو لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ ضرور کریں. ہم اگر شادیوں میں خرچ کرتے ہیں, ہم اگر برتھ ڈے میں خرچ کرتے ہیں, ہم دوسری چیزوں میں گھومنے گھامنے میں سفر میں خرچ کرتے ہیں تو ان سے زیادہ ضروری ہے تعلیم پر خرچ کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شادیوں میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ کہ جب اسکول کی فیس کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہم بہت غریب ہیں. لیکن ان کی شادی میں اگر شریک ہو جاؤ تو اسٹیج کے ڈیکوریشن کے ہزاروں خرچ کرتے ہیں, ہار کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور کھانے پینے پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا اگرچہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ تعلیم پر بھی خرچ کرنا ضروری ہے. یہاں اگر ماں باپ اگر رہیں والدین اگر رہیں تو والدین رہیں تو ذرا مجھے دکھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. جو والدین ہیں ہاتھ اٹھاؤ, باپ ہے ماں ہے تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. یہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں میں کوئی والدین ہیں کیا؟ والدین ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ. ذرا اس مجلس میں والدین کو شریک ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی کارکردگی کے لیے جس اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں کبھی کبھی آپ کو جانا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے. پڑھانے والے ٹیچر کے ساتھ میں آپ کا محبت کا ادب کا احترام کا رشتہ قائم ہونا چاہیے, تب بھی جا کر کے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے. اسکول میں تربیت ایک بڑا کام ہے, یعنی یہ کہ ABCD پڑھانا الفبا پڑھانا ایک کام ہے, لیکن یہ تو ایک اچھا انسان بنانا بھی ایک کام ہے. جو یہ ہمارے اس طرح کے اسکولوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے. نمازوں کی تربیت دی جاتی ہے, ماں باپ کے احترام کی تربیت دی جاتی ہے اور سوشل لائف میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو سمجھایا جاتا ہے, اس بچے کی تربیت دیتے ہیں. میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ فیس بک واٹس ایپ کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا مذاکرہ کر کے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کس سے برباد ہو گئے ہیں. ماں باپ بھی شوق میں آ کر کے وہ اس کا موبائل دلا دیتے ہیں, بڑا سا موبائل دلا دیتے ہیں, بچے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. گھر میں بچے ایک طرف موبائل دیکھ رہے ہیں, ماں ایک طرف موبائل دیکھ رہی ہے, باپ ایک طرف موبائل دیکھ رہا ہے,
ماں باپ کا اپنے بچوں سے تعلق دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہو گیا جیسے کوئی ایک جانور اپنے بچوں کو پالتا ہے, اسی طرح یہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی ہے. وہیں اسکول کی ذمہ داری ہے کہ بچہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے اگر اسکول میں رہتا ہے تو جو مدرس ہیں ان کا برتاؤ بھی ایسا ہو. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک مدرس ہے یا ایک معلمہ ہے, وہ خود موبائل دیکھتی بیٹھی ہے, اور اگر بچے دیکھ رہے ہیں کہ وہ موبائل دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے ٹیچر, تو اس کا اثر بھی ان کے اوپر بچوں کے اوپر پڑتا ہے. پھر وہ اپنے والدین سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کو بھی ایک موبائل دلاؤ, اور موبائل ماں باپ موبائل دلا دیتے, جس کی وجہ سے زندگیاں ان کی خراب ہونے لگ جاتی ہے. بچپن میں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا, لیکن جوانی کی تحریک میں قدم رکھتی تو ایسے بھیانک واقعات پیش آتے ہیں کہ ماں باپ سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے. تو اس لیے ماں باپ سے یہ درخواست ہے کہ ماں باپ چند کام کریں. نمبر 1, اپنے بچوں کو ایسا موبائل نہ دیں, اور اسکول والوں سے بھی درخواست کریں کہ اپنے اسکول کے کیمپس میں مدرسین کو بچوں کے سامنے فون کے استعمال کی اجازت نہ دیں. ضروری ہوتا ہے کہ کوئی معلمہ ہے وہ اپنے بچوں کو بیوی کو چھوڑ کر کے آیا ہے, اچانک اس کا بچہ گر گیا, یہ اسکول میں ہے, تو اس کی ماں جو ہے اس کی بیوی مدرس کو فون کر کے شوہر کو, تو ایسا ضروری تو ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ موبائل دیکھتے رہنا یہ بچوں پر غلط اثر ڈالتا ہے. تو مدرسین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کریں. یاد رکھیں, مدرسین یاد رکھیں, ماں باپ یاد رکھیں, بچوں کو جو ہم سکھاتے ہیں وہ نہیں سیکھتے, لیکن ہم جو کرتے ہیں بچے دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. ہم اگر موبائل دیکھ رہے ہیں تو بچے بھی موبائل دیکھیں گے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارے پوتے پوتیاں ہیں 1.5 سال 2 سال کے, موبائل ہاتھ میں تو ہم سو جاتے ہیں, اور اگر موبائل ہاتھ میں شرارت کرتے رہتے ہیں تو یہاں سے اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے. تو یہ مدرسین کے لیے ہے. ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھر میں حد تک امکان موبائل فون بچوں کے سامنے استعمال کرنے سے پرہیز بھی کریں اور روکیں, اور اگر اس کی ضرورت ہے کنارے جا کر کے بات کر لیں. بچوں کو اس سے دور رکھنے کا یہی ایک راستہ ہے. یہ بات صحیح ہے کہ کاروبار کرنے والے کو ضرورت پڑتی ہے اور پھر دوستوں ملاقاتوں میں بات چیت کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے, لیکن یہ ہے اس کی احتیاط کے ساتھ میں کرنا چاہیے. ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً بچوں کے اپنے بچوں کے اسکول کو دکھائیں. لوگ شکایت کرتے ہیں, ہم پیرنٹس یہ کرتے ہیں, لیکن ماں باپ آتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ان کے حوالے کر دیے ہیں, وہی ذمہ دار نہیں. ماں باپ کے پاس بچہ جو ہے 18 گھنٹے رہتا ہے, 5-6 گھنٹے یہاں اسکول میں رہتا ہے, تو یہ اسکول کے ماحول میں ہمارا بچہ تربیت دے کر کے آئے. گھر میں داخل ہو کیسے داخل ہو, باہر نکلے تو کیسے اپنے بڑوں کے ساتھ میں کیسے بات کرے, اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرے, یہ سب اسکول میں اور گھر میں تربیت ہوتی ہے. تو کبھی کبھی جایا کریں اپنے اسکول, اپنے بچوں کے اسکول کو جایا کریں, ان کے جو معلمین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کریں, اپنے بچے کا پرفارمنس دیکھیں, اس کا اٹینڈنس دیکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس سے جو بچہ فصل لے کر کے جا رہا ہے لیکن کہیں اور بیٹھ رہا ہے, تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ انہیں کپڑے لتے کھانے پینے کا انتظام کرے, بیمار ہو جائے تو دوا داروں کا انتظام کرے, بلکہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. جس طرح مرنے کے بعد میں اللہ پر نماز کا حساب دیں گے, روزے زکات کا حساب دیں گے, اسی طرح کے بچے ماں باپ کی گود کے اندر اللہ پاک کی طرف سے امانت ہے, تو اللہ پاک ان بچوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے. کیا تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے, کیا تم نے اپنے بچوں کو اللہ اور رسول سے اس کی پہچان کروائی ہے, تو نے ان کو یہ بھی سیکھ کی پہچان کروائی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ کیا ان کو اللہ رسول کی پہچان بھی کروائی ہے. اس کے لیے اسکول گھر یہ سارا اس کے لیے معاون ہونا چاہیے. اگر یہ معاون ہے تو یہی بچے آگے چل کر ملک کے لیے اچھے ثابت ہوتے ہیں, ملت کے لیے اچھے ثابت ہوتے ہیں, ماں باپ کے لیے اچھے ثابت ہوتے ہیں. اور اگر یہ بچپن میں بگڑ گئے تو پھر جوان ہوتے ہوتے پتہ نہیں کن بیماریوں کے شکار ہو جائیں گے, پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھے چڑھ جائیں گے, ڈرگس کا شکار ہو جاتے ہیں, بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور غلط صحبت کی وجہ سے جیلوں میں ان کی زندگیاں گزرتی رہتی ہیں. تو یہ امانت ہے, یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے. مدرسین کو, معلمین کو, معلمات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پیشہ ہے یہ نبیوں کا پیشہ ہے. تدریس کا جو شعبہ ہے وہ نبیوں کا شعبہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے.
تو یہ جو پیشہ ہے یہ نبیوں کا پیشہ ہے، یہ نبیوں کا پیشہ ہے. اگر اس پیشے کا کوئی حق ادا کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کا حشر بھی نبیوں کے ساتھ میں فرمائیں گے، اس لیے کہ نبیوں کے پیشے کا اس نے حق ادا کیا ہے. اور اگر اس نے ٹائم پاس کے لیے یا پیٹ کے لیے یا پھر اور کسی غرض سے یہ پیشہ اختیار کیا ہے اور اگر اس کا حق ادا نہیں کیا ہے تو دنیا میں تو جو ہوگا سو ہوگا. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مدرسین اپنے بچوں کو اپنی کلاس کو کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو اچھی طرح پڑھاتے ہیں، ان کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ بچے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ہم چھوٹے تھے 8 سال میں اسکول میں بھگیمان کے بعد ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچرس تھے، ان میں سے اکثر ٹیچر کا بھی انتقال ہو گیا ہے. پھر میں وہاں سے پڑھنے کے بعد میں BA کیا، پھر اس کے بعد میں دلی میں مولوی بنا، علی گڑھ یونیورسٹی سے میں MA کیا، اس کے بعد میں سعودیہ میں 13 سال تک اسلامی پینل بورڈ کی کرمنالوجی پڑھاتا تھا. میں 83 میں واپس آیا تو یہ اللہ کے حاضر ناظر جان کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس زمانے کا وہ ٹیچر جو ہم کو عجیب باتیں سکھایا ہے اور اس نے سکھانے کا حق ادا کیا ہے، وہ اگر ادھر سے آ رہے تھے اور ہم ادھر سے جا رہے تھے تو سائیکل سے موٹر سائیکل سے اتر کر کے اسٹینڈ لگا کر کے ان کو سلام کرتے تھے. ان کے جانے تک راستے کے کنارے ہم ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے تھے. یہ اس لیے رہا کہ اس مدرس نے حق ادا کیا ہے، پڑھانے کا حق ادا کیا ہے. اور وہ ایسے بھی مدرس تھے ہمارے جو ٹائم پاس کرتے تھے، ہم سے بھی منگواتے تھے، ہم سے تمباکو منگواتے تھے. تو وہ ٹیچر اگر آتے تھے تو ان کا بھی احترام تو کرتے تھے لیکن ہم ان کا ایسا احترام نہیں کرتے تھے. یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، میں بھی اپنے پیشے سے مدرس ہی رہا ہوں. بچے اپنے مدرس کو کبھی معاف نہیں کرتے. آپ بوڑھے ہو جائیں گے لیکن جب آپ کا تذکرہ نکلے گا تو یہ بچے آپس میں بول کر آپس میں بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا لگائیں، یہ پڑھاتا کب تھا اور ٹائم ہمارا ضائع کرتا تھا. آپ بوڑھے ہو گئے، یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن یہ بچے معاف نہیں کرتے. اور اگر آپ نے ان کو پڑھایا ہے، ان کی تربیت کی ہے تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے یا آپ قبر میں چلے جائیں گے لیکن جب آپ کا تذکرہ نکلے گا تو یہ بچے آپ کو انعام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً اس ٹیچر نے ہم پر محنت کری ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدرسی کا جو پیشہ ہے یہ نبیوں کا پیشہ ہے اور اگر اس نے پیشے کا حق ادا کیا ہے، اپنے اوقات کی حفاظت کی ہے تو پھر اللہ پاک دنیا میں جو دیں گے سو دیں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ پاک ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کریں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ٹیچر نوکری کر رہے ہیں اور پھر ٹائم پاس کی نوکری کر رہے ہیں، سلیبس کمپلیٹ نہیں کرتے، بچوں کا ہوم ورک توجہ سے نہیں دیکھتے اور ہوم ورک کی کاپی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں غلطی ہے اور ٹیچر نے ایسا رائٹ ڈال دیا، نیچے دستخط بھی کر دیے، وہ جو غلطی ہے اس کو دیکھا ہی نہیں. اسپیلنگ کی غلطی ہے، حروف کی غلطی ہے، میتھمیٹکس کی غلطی ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ذرا توجہ سے ان کا ہوم ورک دیکھ لینا چاہیے اور پھر جو غلطی ہے اسے درست کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے. وقتاً فوقتاً مدرس سے بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے اسکول کی تعلیم میں کیا کمی ہے کہ کیسے ہم اسے اور اچھا کر سکتے ہیں. اس میں فائنانس بھی ہوتا ہے، اس میں کنسٹرکشن بھی ہوتا ہے، اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے، اس میں رزلٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ بیٹھ کر کے مشورہ کرنا چاہیے. یہ سنگل پرسن کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. لوگوں کی اشتہارات الگ الگ ہوتی ہے. ٹیچروں میں بعض ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں اور جو مینجمنٹ ہے، جو سیکرٹری ہے، جو چیئرمین ہے اور گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آئیں گے یا 10 دن 15 دن کے بعد میں آئیں گے لیکن مدرسی کا تو واسطہ اپنے بچوں سے ہمیشہ ساتھ میں لگا رہتا ہے. مدرسی کو بھی چاہیے کہ کوئی بچہ اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کی رپورٹ کریں اور پھر مدرسی کا ایک وفد بنا کر کے 2 بچے 2 مدرسی 3 مدرسی مل کر کے ان کے گھر کو جائیں، جا کر کے معلوم کریں کہ کیا مسئلہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بیمار ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس کا باپ بیمار ہے، اس کی ماں بیمار ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. ہم آپ کا بیمار ہوتے ہیں، ان کا بچہ تو آتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی کرنے کا کام ہے، یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. جیسا مسجد میں مسجد وار جماعت ہوتی ہے، وہ مسجد وار جماعت میں کوئی ہمیشہ آنے والا آدمی اگر نماز کو نہیں آتا ہے تو مسجد وار جماعت کوئی گھر کو جاتی ہے اور معلوم کرتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے. یہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. یہ تعلیم کا مسئلہ بھی ہمارے دین سے جڑا ہوا ہے. تعلیم کا مسئلہ ہمارے دین سے جڑا ہوا ہے. اب اگر 10th تک اگر ہے، آپ 10th تک اگر ہے تو جو آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس سبجیکٹ کی ماہری کی فکر کر لینی چاہیے. اگر نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں
اور یاد رکھیں ہمارے یہاں دینی مدارس میں یہ رواج ہے کہ آپ کو اگر یہ پڑھانا ہے مثلا میگنیٹ اگر پڑھانا ہے میگنیٹ ہے جیسے مغناطیس اسے کہتے ہیں وہ پڑھانے سے پہلے اس کا مطالعہ ضرور کر لیں مطالعہ کرنا اگر چاہیے آپ کو پڑھاتے ہوئے 5 سال ہو گئے 6 سال ہو گئے 7 سال ہو گئے جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں اسے ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے. اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں ہمارا مولانا سے بھی کہیں گے کہ مہاراشٹر کی کتابیں ہیں اور پھر آندھرا کی کتابیں ہیں اس میں بھی یہی ٹاپک رہتے ہیں مثلا میگزین کے ایک ٹاپک کو یا آکسیجن کے ایک ٹاپک کو مہاراشٹر کی سلیبس کی کتابوں والوں نے کیسا نہیں کیا ہے آندھرا کی کتاب والوں نے کیسا نہیں کیا ہے تو کمپیئر بھی کی ہوئی ہمیں ایک مثال بھی ملتی اور پڑھانے میں ہمیں طاقت بھی ملتی ہے تاکہ یہ سلیبس کی کتاب ہے اسی کو اگر بولتے رہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے آپ کو کمپیریٹیولی اسٹڈی بھی کرنے کی ضرورت ہے. ایک ٹاپک ہے ڈیل کرنے والے الگ الگ لوگ ہیں اور مہاراشٹر کی سلیبس کی کتاب ہے تو اس میں آکسیجن ہے اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس میں اور دوسرے ٹاپکس ہیں آپ اگر پڑھا رہے ہیں تو ذرا دیکھ لینا چاہیے. وہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہاراشٹر کی کتابیں کو پرووائڈ کریں ان کی لائبریری میں رہیں اور اسی طرح تلنگانہ کی ہے آندھرا کی ہے اور دوسرے صوبوں کی کتابیں ہمارے پاس ہیں انگلش میڈیم تو انگلش میڈیم اردو میڈیم تو اردو میڈیم تو ہم اگر یہ کر لیں گے تو ہماری ٹیچنگ کوالٹی بہتر ہو جائے گی. بچوں کو نوٹس لکھانے کی ضرورت ہے زبانی یاد کرانا بھی ایک کام ہے لیکن یہ کہ اگر آپ نوٹس لکھائیں گے اور ایک ٹاپک ہے میگزین کا ایک ٹاپک ہے تو آپ بچوں کو نوٹس لکھائیں. نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیپٹر 5 صفحے میں ہے اس کے پوائنٹ سے ایک صفحے میں آپ نوٹس نہیں لکھوا لیں. یہ شارٹ نوٹس ہوتے ہیں اور کے بعد ذرا ڈیٹیل نوٹس بھی ہوتے ہیں تو یہ کام ہے. اس کے بعد پھر ہمارے بچے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہترین ہوں گے. ہمارے بچے جو پڑھا کرتے تھے میں اپنے بچے جب پڑھا کرتے تھے تو میں اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھتا تھا ایک شارٹ نوٹس کرواتا تھا پھر ڈیٹیل نوٹس کرواتا تھا. یاد رکھیں مدرسین یاد رکھیں لکھ کر کے جو یاد کیا جاتا ہے وہ صرف زبانی یاد کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب سے اللہ مغفرت فرمائے ان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ون رائٹنگ 10 ریڈنگ یعنی ایک مرتبہ کا لکھنا 10 مرتبہ کے پڑھنے کے برابر ہے. تاکہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کلاس میں 30 بچے ہیں 35 بچے ہیں تو ذرا مشکل ہوتا ہے وہ ریشیو کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک مدرس بیچارہ کتنا کر سکے گا ایک مدرس اگر 30 بچے 25 بچے ہر ایک کا ہوم ورک دینا ہر ایک کو انڈیویجول اٹینشن دینا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن کیا کریں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ماں باپ فیس بھی دیتے ہیں ماں باپ ڈونیشن کے نام پر ڈونیشن بولتے تو غریب ہو جاتے ہیں فیس بولنے کے ساتھ غریب ہو جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنے بچوں کے لیے ایک مدرس دینا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ فیس وقت پر اگر دی جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ کلاس میں 15 سے 18 بچے اگر ہوئے تو وہ مدرس اچھی توجہ دے سکتا ہے. وہ 20-25 بچوں میں ہو سکتا ہے میری بیٹی بھی ہو میری پوتی بھی ہو میرا بیٹا بھی ہو میرا پوتا بھی ہو. تو یہ مسئلہ ہے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے باقاعدہ محنت کرتے تبلیغ والے کوئی اسکول تو نہیں بناتے تھے لیکن ماشاءاللہ مولانا عبدالرؤف صاحب ڈاکٹر شمس الدین صاحب وغیرہ نے کر کے یہ بولا گیا ہے اسکول بناؤ چنانچہ انشاءاللہ اسکول بنائیں گے اور دوسری بھی اسکول ایسا بنانے کی نیت بھی ہے ہوئی وہ ایک اردو میڈیم کی ہدا اسکول بھی بنائیں گے انشاءاللہ اسکول بنائیں گے. یہ 1-2 سے ہماری ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے. لوگ پیسے لے کر کے بیٹھے ہیں تو اس میں تعلیم میں لگانا چاہیے ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. یہ اگر بلائیں ماں باپ کو بلائیں تو ماں باپ کو آنا چاہیے. بچوں کو بھی ترغیب دینا چاہیے کہ آپ اپنی ماں کو اپنے باپ کو لے کر کے آئیں تو یہ اس سے ایک ماحول بھی بنتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور سارے ماں باپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم شکر گزار ہیں. ہمیں کبھی یہ انشاءاللہ اسکول کی رپورٹ معلوم ہوتی رہتی ہے. میری پوتی بھی میری 2 پوتیاں بھی یہاں پڑھتی ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ محنت تو ہو رہی ہے اور ایک دن میں کوئی رزلٹ نہیں آتا ہے. مسلمان جلد باز ہو گیا ہے کسی بھی مسئلے میں مسلمان بہت جلد باز ہے. مینجمنٹ والے چاہتے ہیں کہ ایک دم ہماری ریسپبلٹی ہو جائے اور پھر ایسا نہ ہو جائے تو ایک دن میں اسٹینڈرڈ بنتا نہیں بلکہ اسٹینڈرڈ بنتے بنتا ہے.
اور ایک دن کوئی کام نہیں ہوتا. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جلد بات ہے ایسا ہتھیلی میں یا بیج پھیرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہی درخت اگے اور اسے پھل بھی لگے اور میں کھا کر کے چھلکا پھیر کر کے 2 منٹ میں چلا جاؤں. صدیاں لگتی. ہم لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام سنتے ہیں. یہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یعنی تقریباً 1818 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. تب جا کر کے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہلاتی ہے. دارالعلوم دیوبند تو اتنا بڑا ہے. اسی زمانے میں وہ ایک درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا. آج ساری دنیا میں دنیا کا کوئی خطہ مسلمان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ کوئی آدمی وہاں نہ ہو. یہ اسٹینڈرڈ جو بنتا ہے وہ ایک زمانے کے بعد میں بنتا ہے اور پھر اس کے اندر سب کا حصہ ہوتا ہے. مدرسین کا حصہ ہوتا ہے, مینجمنٹ کا حصہ ہوتا ہے, بچوں کا حصہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. اور اگر کہیں پر کام ہو رہا ہے تو اسے اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے, اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے اور اگر اپنی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مدد کرنی چاہیے. اور اگر کچھ نہیں مدد کر سکتے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کر کے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام اور مسلمانوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کے کام میں برکت نصیب فرمائے. میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے مولانا فخر الحسن صاحب انتقال ہوئے. ان کا زمانہ ہو گیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قائم کرنے والے سر سید احمد خان تھے. سر سید احمد خان دنیاوی علوم کے ماہر تھے, لیکن انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے. چونکہ وہ عالم نہیں تھے تو ان کی تفسیر کے لکھنے میں کچھ ایسی باتیں آ گئی تھی تو علماء دیوبند ان کے خلاف بہت بولتے تھے اور پھر بولتے تھے کہ یہ وہ دائرہ جو تفسیر کا ہے اس سے باہر انہوں نے قدم نکالا ہے تو بہت ان کو بولتے تھے. سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا. وہ ان کے خلاف بولنے والوں نے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے سر سید کو ان کے مرنے کے بعد میں خواب میں دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ میری تفسیر میں جو غلطیاں ہوئی اور اس کی جو غلطیاں ہوئی وہ اللہ پاک نے معاف کر دیا. میں نے مسلمانوں کی دنیاوی تعلیم کی تھوڑی سی فکر کر لی, اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی. یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. ہمارے ملک صاحب کئی انسٹیٹیوٹ ہر زندگی کے اندر چلاتے ہیں اور اسکل ڈیولپمنٹ کے ہیں اور ہیں دوسرے ہیں. تو یہ دین کا کام سمجھ کر کے کرنا ہے. دین کا کام بولے تو جماعت میں جانا یا دین کا کام بولے تو صرف نماز پڑھنا یہ تو ہے ہی, لیکن یہ اس کے اطراف میں یہ ساری چیزیں ہیں. کسی کی مدد کرنا, کوئی اچھا کام اگر چل رہا ہے, کوئی بیت المال اگر ہے تو اس کا ساتھ دینا, اور کوئی اگر ادارہ چل رہا ہے تو اس ادارے کا ساتھ دینا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کی طرف سے حضرت مولانا نے فرض کفایہ کے طور پر یہ کیا ہے, ہم ذہنی طور پر حضرت مولانا کے ساتھ میں چند معلوم بھی کر لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور یہ اس طرح یہ کام چل رہا ہے. اللہ پاک آپ کے کام میں برکت نصیب فرمائے. تو نوٹ کر لیں یہ بات کہ بچے کی تربیت اگر نہیں ہے تو یہ پڑھا لکھا جانور بنے گا, انسان نہیں بن سکتا ہے. پڑھا لکھا جانور ہے, اسے انگلش آتی ہے, اسے میتھمیٹکس آتا ہے, جیوگرافی آتی ہے, فزکس آتی ہے, کیمسٹری آتی ہے, لیکن یہ پڑھا لکھا جانور ہے. لیکن اس کے ساتھ میں اگر تربیت اس کی ہو جاتی ہے تو اچھا شریف پڑھا لکھا انسان بن جاتا ہے. اللہ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو ہم شکر گزار ہیں حضرت مولانا عبدالروف صاحب کے کہ انہیں ہمیں دعوت دی اور چاہتے نہیں تھے کہ اگر ہمیں دعوت کی فوراً پہنچے تھے تو ہم نے 1 منٹ بھی دیر نہیں کری, فوراً حضرت مولانا کی دعوت پر ہم حضرت مولانا کی خدمت میں اپنے طور پر آ گئے ہیں. اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر معمول مشہور حضرت مولانا عبدالروف تھے. ہمارے معمول گاؤں پر مولانا مصروفیوں کے بارے میں اپنے سفر سے واپسی ہے, واپس ہم نے ہمارا دعوت کا مولانا درسگاہ تشریف لائے. حضرت مولانا کا معمول مشہور ہے. ہماری بات سنیں, ماں باپ بچے مدرسین ہماری بات سنیں. یہ ہندوستان جو ہے ذرا غور سے سننے کے بعد بچے ذرا خاموش رہیں.
पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर जिस अंदाज के हालात मंडरा रहे हैं कि वो एनआरसी होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, इससे बचने का बड़ा रास्ता जो है वोटर आईडी है। वोटर आईडी है। हमने ये देखा है कि मुसलमानों के पास वोटर आईडी नहीं है। शहर में तो कुछ ऐसा होता है, लेकिन इस बार शहर में भी वोटर आईडी मुसलमान के पास नहीं है। हमने आज से 3-4 महीने पहले एनजीओ को हायर करके हमारे 15-16 हफ्ते में हर हफ्ते में घर घर जाकर वीडियो बना लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पहले हमारी वोटर आईडी जो है 63,000 थी। एक मतलब मेहनत करे तो 90,000 होगी और फिर मेहनत करे तो 1,10,000 हमारे शहर में मुसलमानों की वोटर आईडी है। लेकिन हमारा अंदाजा यह है कि 25,000 कम से कम ऐसे मुसलमान भाई बहने हैं जिनका वोटर आईडी नहीं है। तो उसकी जो तहरीक चल रही है, उसके लिए काम चल रहा है। आपके पास आए तो आप ये समझें कि इनका एहसान है। हमारी माएँ बहनें समझती नहीं, वोटर आईडी की अहमियत नहीं समझती है, जिसकी वजह से आइंदा अगर डिटेंशन कैंप बनके तैयार है और फिर वोटर आईडी नहीं रहा तो बीवी डिटेंशन कैंप में जेल में है और शोहर बाहर है, शोहर जेल में है और बीवी बाहर है। ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 2 काम करने हैं, एक भी अपना वोटर आईडी बता लेना और दूसरी बात यह है कि एहतिमाम से वोट डालना। हम ये नहीं कहते कि ये पार्टी को वोट दो, वो पार्टी को वोट मत दो, लेकिन यह है कि कम से कम आपका वोट कास्ट होना चाहिए। वोट अगर आपका रजिस्टर हो गया तो इसका मतलब ये है कि आप जब इलेक्शन हो रहा था तो आप हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तानी नहीं। तो इसलिए इसमें मुझे पता किसी के पास वोटर आईडी है, हाथ उठाओ, बहनें भी उठाएं, भाई भी उठाएं। तुम्हारे बाजू में देखो किसके पास नहीं है, हाथ अगर नहीं उठाया है तो उनसे बोलो वोटर आईडी कर लें। स्कूल है, स्कूल में पहुंचकर भी करा सकते हैं, उसकी तरफ लगाई जाएगी। हम अपने मोहल्ले वालों से भी कहते हैं, मामा से भी कहते हैं कि आपका जो बूथ है वो स्कूल के आपकी स्कूल में कनेक्ट करा दो, अगर इंशाल्लाह आपका वोटर आईडी बन जाएगा। अभी वो एमपी का इलेक्शन होने वाला है। आज जानते हैं कि एमपी के इलेक्शन में अगर वो बात आ गई तो मुसलमानों की मस्जिदें नहीं रहेगी, मुसलमान हमारी बच्चों का दुपट्टा नहीं रहेगा, हमारा हलाल हराम पर मसला आ जाएगा। तो इसलिए जोड़कर जमकर राय मशवरा करके एक साथ एक तरफ वोट देना चाहिए। इसका तजुर्बा कर्नाटक के अंदर हुआ। हमारे पूरे कर्नाटक में सफर किया, हमारे घर के मौलाना भी थे, पूरे कर्नाटक में मुसलमानों की इसकी तरतीब दी गई और अल्लाह के करम है कि उसका बहुत अच्छा नतीजा भी मिला है, जिसकी वजह से हम जमात कर सकते हैं। मस्जिदों में अजान दे रहे हैं, हमारे बच्चियां दुपट्टे के साथ जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला भी अल्लाह हल कर दे, लेकिन उसमें आवाम का ताउन चाहिए। अगर किसी के पास वोटर आईडी नहीं है, आपके पास नहीं है, आपके किसी रिश्तेदार के पास नहीं है, तो इसी स्कूल में जाकर ये लोग हैं, इनके साथ भी जरा बैठे। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत के लिए ये बंदोबस्त कर रहे हैं। अल्लाह सबको अमल करने की